چلیے سب سے پہلے ہم ان کا میسج پڑھ لیتے ہیں۔ کافی پہلے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، سلام کیا، اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ بھائی میں ایک بریلوی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ بٹ میں جب اپنے مسجد کے امام سے پوچھتا ہوں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یعنی دعا جائز ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں، اور دلیل کوئی بھی نہیں دیتے، لیکن بولتے ہیں کہ دل میں عقیدت ہو تو دینے والا اللہ ہے تو مانگ سکتے ہیں، اور اس کو ایکسپلین کریں، وضاحت کریں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 5 میں کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ کہ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے، ہاں، اور ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ مدد کرنا تو دور کی بات ہے، قیامت تک وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ ان کا نام محمد بلال ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلال بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور سوال کیا، کہا کہ السلام علیکم حضرت، میں ایک بریلوی عالم سے غیر اللہ سے مدد مانگنا صحیح ہے غلط ہے، یہ سوال کیا غالباً۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 کا ریفرنس دیا کہ تفسیر ابن کثیر سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، پلیز اس کو واضح کریں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 نکال کر کے سینڈ کیا۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہا کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فرمائے کہ اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا اگر آپ کے پاس آتے ہیں فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ تو پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں، استغفر لهم الرسول رسول ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ جناب نے مجھے تفسیر ابن کثیر کا ریفرنس بھی پیش کیا، انہوں نے کہا کہ امام صاحب نے میرے پاس جو ہے یہ بھیجا ہے اور پوری جو ہے نا میں نے ریفرنس پڑھ لیا، مکمل ریفرنس میں نے پڑھا، لیکن کہیں سے اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے، یعنی مارے گھٹنا پھوٹے سر والا حساب ہے۔ چلیے اس کو بھی پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، اسکرین پر آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ضامن نجات ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے رسول کی تابعداری اس کی امت پر اللہ کی طرف سے فرض ہوتی ہے۔ منصب رسالت یہی ہے کہ اس کے سبھی احکامات کو اللہ کے احکام سمجھا جائے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بِإِذْنِ اللہ سے مراد ہے کہ اس کی توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اس کی قدرت و مشیت پر موقوف ہے، جیسے اور آیت میں ہے نا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 ہے نا، یعنی کہیں سے یہ چیز ثابت ہو ہی نہیں رہی ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے نا، اور اس کو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، اگر ایسا درست ہوتا تو یہاں دلیل موجود ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1010 جس کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ کان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب ان کے زمانے میں قحط سالی ہوئی تو انہوں نے دعا کے لیے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی اور یہ دعا کیا کہ اللہم انا کننا نتوسل الیک، اے اللہ ہم تجھ سے وسیلہ مانگتے تھے اپنے نبی کے ذریعے سے، فتسقینا تو ہمیں سیراب کرتا تھا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کے ذریعے سے دعا کر رہے ہیں، فسقنا اے اللہ ہم پر بارش نازل کر دے۔ مجھے اس بات کا جواب تو دو کہ اگر وہ مانگنا جائز ہوتا نبی کے پاس جا کر تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کیوں نہیں گئے مانگنے کے لیے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگی؟ ہاں، صحابہ سے ہی ہمیں دین سمجھنا ہے نا، دین ہم اپنی مرضی سے تو نہیں سمجھ سکتے، اپنی مینٹالٹی سے تو ہمیں کام نہیں کرنا ہے۔ یہی تو اصل منہج سلف ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو اپنے حساب سے نہ سمجھیں، جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے انہوں نے عمل کیا ویسے ہی ہمیں سمجھنا ہے، اور یہی اصل منہج سلف ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، برائی سے بچائے۔